पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका की वॉर को सांस रोक करके देख रही। स्टेट ऑफ होर्मुज का क्या होगा, बाबुल मंदब का क्या होगा, जो अमेरिकी बेसेस हैं उनका क्या होगा, ईरान का क्या होगा। हालांकि दुनिया देख रही है कि ईरान जिस तरह से एक सुपर पावर से मुकाबला कर रहा है, दिलेरी के साथ शहादतें दे रहा है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। धमकी दे रहा है अमेरिका कि ईरान को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यह है जज्बा ईरान के अंदर, और ईरान अब तक बड़ी कुर्बानियां दे चुका। 6-7 हजार लोग अब तक अमेरिका के हमले में मारे जा चुके। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह बर्बाद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं ये कौन सा हौसला है, दुनिया ये देख रही। और अभी जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि अब ईरान शायद मन बना रहा है, बल्कि मन बना रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर होगा, वो न्यूक्लियर बम भी बनाएगा। ऐसा आ रहा है क्योंकि जो फतवा था, वो फतवा दिया था आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब, जो कि सुप्रीम लीडर थे। लेकिन अब जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब, उनके हवाले से खबर आ रही है, और वो ये कि ईरान इस तरह का इशारा दे। आखिर ये चल क्या रहा है अभी भी इसमें भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां अब ईरान बनाएगा एटम बम, सवालिया निशान है। मुश्तबा खामनाई के इरादों ने बढ़ाई अमेरिका इजराइल की टेंशन। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईरान बार बार कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, अभी तक कि हम बम नहीं बनाएंगे। ईरान का कहना है कि हमारे लिए एटम बम तो स्टेट ऑफ होर्मुज है, हमें क्या जरूरत है। स्टेट ऑफ होर्मुज पूरी दुनिया को हिला रहा है, अमेरिका को हिला रहा है, ऐसे में जरूरत क्या है। लेकिन खबर क्या है मैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कोई छोटी खबर नहीं है। मुझे लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और जाहिर बात है कि जब हमले करोगे, धमकी दोगे, बर्बाद करने की बात करोगे, तो क्या होगा, होगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखिए कि किस तरह की चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग जो बातचीत के सिलसिले में रिपोर्ट आ चुकी। इसके अलावा और टैरिफ के बारे में, इसके अलावा यहाँ पे कई वेस्ट बैंक के बारे में, इजिप्ट के बारे में, कई कतर और इजिप्ट, कई ऐसी खबरें हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले कि आखिर अमेरिका इतना घबरा क्यों गया, अमेरिका इतना बेचैन क्यों हो गया, क्यों उसको ये डर सताने लगा कि ईरान अब परमाणु बम बनाने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाएगा और बनाते ही अमेरिका पे मार देगा। ये क्या है, क्या ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कह रहा है सुनिए, क्या मुश्तबा खामनाई के नए फरमान से अब ईरान आधिकारिक रूप से परमाणु बम बनाने की राह पर निकल चुका है? सवालिया निशान। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ताजा खुलासे ने पूरे वाशिंगटन और इजराइल को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरान का नया कट्टरपंथी नेतृत्व अपने पुराने सुप्रीम लीडर की हिचकिचाहट को खत्म करके हर हाल में परमाणु न्यूक्लियर बम हासिल करना चाहता है। मुश्तबा के इस न्यूक्लियर प्रण यानी अहद की वजह से अब ट्रंप जंग में बारूद झोंकने जा रहे हैं। अब इसकी दो वजह, देखिए ईरान की तरफ से कुछ नहीं, और ये क्या ईरान पे हमले की तैयारी है या इमरान ये बताने की तैयारी है कि चूंकि वो बना रहा था इसलिए अटैक किया। और मैं आपको बता रहा हूं इनकी पूरी कोशिश थी कि मुश्तबा खामनाई साहब का पता लगे और उन्हें मार दिया जाए। ये पूरा इनका प्रोग्राम था, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा सके।
کہ آخر مشتبہ خامنائی لیکن کہہ رہے ہیں کہ خطاب کٹر پنتھی ہے. یعنی کٹر پنتھی کیا کٹر پنتھی ہے؟ کیا کٹر پنتھی ہے؟ گھٹنے ٹیک دے امریکہ کیا کٹر پنتھی کیا ایسا کیا؟ یہاں پہ پشچم ایشیا یعنی مڈل ایسٹ میں جاری ودوانس کے بیچ یہ بحث بےمانی ہو چکی ہے کہ جنگ تھمی ہے یا نہیں. آج دنیا کے سامنے سب سے بڑا اور خوفناک سوال یہ ہے کہ کیا ایران آدھیکارک طور پر پرمانو بم بنانے کے راستے پر بہت آگے بڑھ چکا ہے. اب یہ دنیا کے لیے کیوں خوفناک؟ امریکہ بنا لے، اسرائیل بنا لے، ابھی سعودی عرب کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے، پاکستان بنا لے، ہندوستان میں بھی ہے، سب ہے. ایران بنا لے گا تو دنیا کے لیے کیا ہے؟ یہ خوفناک کیسے ہو گیا؟ ایران نے اب تک کس پہ حملہ کیا؟ یہ ایکسپرٹ سوال کر رہے، اور یہ بڑے سوال ہیں جو کیے جا رہے. لیکن یہ لکھ رہا ہے جو ورلڈ گودی میڈیا ہے، کیا مشتبہ خامنائی اپنے والد آیت اللہ سید علی خامنائی کہ اس دشکوں پرانی پالیسی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں جس نے تہران کو پرمانو ہتھیار وکست کرنے سے روکے رکھا تھا؟ اور کیا یہی وہ اصلی وجہ ہے جس کے چلتے امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں بارود ڈالنے جا رہا ہے؟ تو ابھی تک کیا کر رہا تھا؟ پھول برسا رہا تھا، ابھی تک بارود نہیں ڈال رہا تھا. یہ سب ایسے سوال ہیں، آپ دیکھیں گھٹیا قسم کے سوالات کھڑے کیے، گھٹیا قسم کے. ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے مہمان، لیکن ایک دو باتیں اور میں کہہ کے اور بالکل میں آ جاتا ہوں. یہاں پہ ایک اور بڑا جو الجزیرہ سے خبر آئی، ایران نے سعودی یمن کشیدگی کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیا ہے. ایران نے سعودی عرب اور یمن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مذاکرات پر زور دیا ہے. ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ یمن کے بحران کا منصفانہ حل نکالنے کی ضرورت ہے. بقائی نے خبردار کیا کہ یمن کے پاس سعودی عرب کے ساتھ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور کہا کہ ایران مذاکرات کے راستے پر واپسی اور متفقہ روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد کو یمنی عوام کے مصائب کے خاتمے اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کا واحد راستہ سمجھتا ہے. اور یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا تھا، فیروز بخش صاحب کو اب لوں گا اسکرین پہ. یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یمن میں اور سعودی عرب میں جنگ ہو، یا آپس میں جب سعودی عرب اور یو اے ای میں ہو رہی تھی تب بھی مداخلت کی تھی ایران نے، اور اس جنگ کو روکنے کا کام کیا. ایران کو دشمن بتایا جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن ایران ہمیشہ بات چیت کو ترجیح. اب بھی ایران جو ہے وہ سعودی ہو، قطر ہو، جارڈن ہو، بحرین ہو، تمام آپ دیکھیے لگاتار بات چیت پہ زور دے رہا ہے. میں فیروز بخش صاحب کو لا رہا ہوں. فیروز بخش صاحب کا بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے. فیروز بخش صاحب ہمارے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، فیروز بخش صاحب کالم نگار ہے، جرنلسٹ ہیں، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے آپ چانسلر رہے، ایک بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. اور اب ایک خبر آئی ہے فیروز بخش صاحب، خبر یہ آئی ہے کہ ویسٹرن یعنی جو ورلڈ گود میڈیا اس نے یہ خبر اڑائی ہے کہ مشتبہ خامنائی کا ارادہ ہے پرمانو بم، اب وہ ہری جھنڈی دے رہے ہیں کہ پرمانو بم بناؤ، 90% تک یورینیم انریچ کرو اس طرح سے. اور یہ دنیا کے لیے بڑا خوفناک ہے کہ ایران پرمانو بم بنا. مطلب یہ دنیا کے لیے کیوں خوفناک ہو گیا؟ بم نیوکلیئر بنایا امریکہ نے، چلایا امریکہ نے، اسرائیل کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، ہندوستان کے پاس ہے، اور کئی دیشوں کے پاس ہے، نارتھ کوریا کے پاس ہے، سب کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، یہ سب. لیکن ایران اگر بنا لے گا تو دنیا کے لیے بڑا خوفناک ہوگا. اور اب اسی لیے بارود پھوڑنے کی تیاری میں ہے امریکہ. اب اس لیے مطلب ابھی پھول برسا رہا تھا، ابھی کیا کر رہا تھا؟ مطلب اس طرح کے تبصرے گھٹیا کئی بار بہت شرم آتی ہے. فیروز بخش صاحب کیا کہیں گے صورتحال پہ؟ دیکھیے ایسا ہے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب، آپ کے تمام ایکسپرٹس کو، چاہے وہ جے دیپ سنگھ بندیلا صاحب ہوں، راجہ سنگھ راجپوت صاحب ہوں،
اور پرویز گل افشاں صاحبہ ہوں، ریشما بانو صاحبہ ہوں، سورنا رائے صاحب ہوں، غالباً جو بھی لوگ ہوں ان کو سب کو میرا سلام اور ہاردک ابھینندن۔ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ امریکہ باوجود اس کے کہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے، ملٹری اسٹریٹجی ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس اسٹریٹجی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے، ساری دنیا اس کے خلاف آ جائے پھر بھی وہ طاقتور ہے، مگر جو حرکات و سکنات جن میں وہ ملوث ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا جو کردار ہے وہ بالکل ڈاواڈول ہو چکا ہے۔ اب اس میں پہلے والی بات نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے کا الزام لگا رہے ہیں یہ سپریم کمانڈر کے اوپر، جو موجودہ سپریم کمانڈر ہیں، کہ جی وہ ایٹم بم بنا لیں گے اور 90% ایٹم بم جو ہے آپ ڈیولپ کرو، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب نے اور اس سے پہلے خمینی صاحب نے شروع سے یہی بات رکھی کہ ہم انسانیت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ دنیا کے 9 ممالک کے پاس آج ایٹم بم ہیں۔ آپ نے کئی ممالک کے نام لیے جن میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں، اور ادھر جا کے نارتھ کوریا بھی شامل ہے، اور اسرائیل بھی ہے اس میں، اور یو ایس اے بھی۔ اسرائیل نے ابھی نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ سگنیچر نہیں کیے۔ ان سب کے پاس ایٹم بم ہیں، اور یہ بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر ایٹم بم آج تک کسی نے چھوڑا تو 1945 میں وہ ایٹم بم امریکہ نے چھوڑا آن دا ٹوین سٹیز آف ہیروشیما اینڈ ناگاساکی۔ ان کے جو وکٹمز تھے، لاسٹ جو وکٹم تھے، وہ کافی عمردار تھے، غالباً 100 کو تجاوز کر گئے تھے۔ وہ زندہ تھے لیکن اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ، اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے، میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، بلکہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا، یعنی خامنہئی صاحب کی جگہ، سپریم کمانڈر کی جگہ میں ہوتا، تو میں بھی وہی بات کہتا کہ ایٹم بم بنا لینا چاہیے، چھوڑنے کے لیے نہیں، اس کو پیسفل پرپزز کے لیے، اس انرجی کو استعمال کرنے کے لیے اور ڈیٹرنس کے لیے۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر ایران ایٹم بم بنا لے گا تو کیا وہ امریکہ پہ چھوڑ دے گا، اسرائیل پہ یا سعودی عرب پہ چھوڑ دے گا یا یو اے ای پہ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جس طرح کی سچویشن، اصل میں ڈر امریکہ یا اسرائیل کو نہیں ہے، ڈر ہے ایران کو۔ ایران کے اوپر جس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ، اس بات کی اشد ضرورت ہے آج کی تاریخ میں ایران کے پاس اپنا ایٹم بم ہو۔ اگر ایران اپنا ایٹم بم ڈیولپ کر چکا ہوتا اب تک، کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طریقے سے ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا جس طریقے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے وہاں اپنے جتنے بھی ان کے مڈل ایسٹ میں بیسز ہیں وہاں پہ فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم حملہ کریں گے۔ 4 فوجی جو ان کے اب تک میرے خیال سے 16 فوجی جو ہیں ان کے کام میں آ گئے ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ اور جو ایران کے اندر 3,500-4 ہزار لوگ مارے گئے پہلے، اور ابھی بھی اتنے لوگ انہوں نے مار دیا ٹیکس میں، وہ تمہارا خون اور ایران والے کا خون یا غازہ والے کا خون یا لبنان والے کا خون، وہ جو ہے لاکھوں میں جب پہنچ گئی تعداد، وہ پانی ہے۔ خیر، جان ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی جائے، اس کے بدلے میں کہہ رہے ہیں جی ہم ایران کے اوپر بہت ہی شدید قسم کے حملے کریں گے۔ تمہارا کام ہی یہی ہے۔ آپ تو پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا جو بیسک جو ایگزسٹنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ہتھیار بیچنا، اور ہتھیار بیچنے کے لیے اس نے سب جگہ اپنا قبضہ بنانے کے لیے یہاں پہ بیسز بنا لی، ٹھیک ہے، اور علاوہ اس کے ہر جگہ دادا گیری کرتا ہے۔ 1945 سے لے کے آج تک صرف ایک ہی ملک ہے جس نے ہمت کری ہے، جسارت کی ہے امریکہ سے ٹکرانے کی، امریکہ سے لوہا لینے کی۔ اور میں ایک بات کہہ کے بات کو پورا کروں گا، مجھے صرف چند سیکنڈ اور دے دیجئے ڈاکٹر ممتاز۔ یہاں ایک ویڈیو میرے پاس اور آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ٹرمپ صاحب بڑے ناراض ہیں آج کل، اور جو وار روم ہے ان کا، میں نام بھول گیا اس جگہ کا، باصورت
क्या है, व्हाइट हाउस का जो भी अभी बता दूंगा आपको। वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब बड़ी जबरदस्त जो है मतलब गालियां बकी, और वहाँ आर्टिफैक्ट्स रखे थे, तोड़ फोड़ वहां पे करी, और उन्होंने मतलब किसी को नहीं छोड़ा, ब्रैड कूपर वगैरह सब। उन्होंने कहा कि ये तुम लोग क्या हो, तुम लोग कैसे फौजी हो, कैसी कैसी टेक्निक है तुम्हारी। वो काम जो चंद घंटे में या चंद दिन में या मैक्सिमम चंद हफ्ते में होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। यानी ईरान को तबाह बर्बाद करना, ईरान के ऊपर कब्जा करना, इस किस्म की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और आज भी ईरान ने जो है यहाँ पर इरबिल के आसपास जो है अटैक किया है, क्योंकि वहाँ पे कुर्द लोग हैं, और वहाँ पे इसराइल और अमेरिकन सपोर्टेड जो है इराक की आर्मी के भी लोग हैं। और बल्कि मैं कहूँ कि जो इराक का रेजिस्टेंस है, उसने तो ऐसा जबरदस्त काम कर दिया आज कि इराक की आर्मी से हथियार ले लिए, उसको डिसआर्म कर लिया। ये चीजें चल रही हैं और ये चीजें चलेंगी। और इरबिल में तो वो जो क्या होता है, डबल पिंसर मूवमेंट है, एक तरफ ईरान के सपोर्टेड लोग हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिकन सपोर्टेड लोग हैं। ये सब चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि ईरान 50 साल से इसकी तैयारी कर रहा था। ईरान को पता था एक दिन उसका सर्वनाश करने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए इसराइल और अमेरिका दोनों एक साथ आएंगे। अब ये जो अब खैर अब आगे आने वाले दिनों में जो भी कुछ हो, जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ट्रम्प साहब, जो भी वो कुछ करते हैं, ये तो अब इसके लिए ईरान तैयार है। और ईरान क्यों इतने हमले कर रहा है कुवैत पे और बहरीन पे, उसकी वजह यही है कि वहीं से जो है अमेरिका अपनी फोर्सेस को ईरान के अंदर इनिशिएट करने की उसमें है, कोशिश में। ये सारी चीजें चल रही हैं अभी। और बाकी ये है कि इराक में एक जगह है अल नुजाबा, यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस फोर्स थी उसने अच्छा खासा अटैक किया है इराक की उस आर्मी पे जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। जी मुमताज साहब।